الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی تھی وہ یہی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو اللہ کا نام لینے کا تذکرہ سب سے پہلی آیت میں. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لینے کے اندر کیا کیا بھلائیاں اور کیا کیا خوبیاں ہوگی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو شروع کرنے سے پہلے، بلکہ شروع کیا تو اسی آیت سے کہ آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. مجھے آپ حضرات کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ یہ بسم اللہ اتنے فضائل کی حامل ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس میں کیا کیا گہرائی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام اللہ اور دو صفاتی نام رحمان اور رحیم اس کو بیان کیا. جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے. کھانا کھاتا ہوں اس وقت پڑھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کر رہا ہوں. پانی پی رہے ہیں تو کہا اللہ کے نام کے ساتھ میں پی رہا ہوں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا تاثیرات رکھی ہیں اور کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بسم اللہ کہا کہ مسجد میں داخل ہو تو کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کھانا کھاؤ تو اس سے پہلے بسم اللہ، پانی پیو تو کہ بسم اللہ، ٹوائلٹ میں جاؤ تو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، قرآن پڑھو تو کہ بسم اللہ. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے. میں شروع کرتا ہوں
اس اللہ کے نام سے جو بڑے ہی مہربان اور نہایت رحم والے. یہ اس کا ترجمہ ہے. باقی فضائل بے شمار فضائل. ایک روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ. ہر وہ کام جو محتم بالشان ہو اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جاوے تو وہ ادھورا رہتا ہے, وہ ناقص رہتا ہے. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ختم ہو جائے گی. اگر کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان شریک ہو جائے گا. اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان گھس جائے گا. اتنی سی ایک آیت سمجھو جس کے اندر 19 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں, اور جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ علیہا 19. جہنم پر 19 داروغہ ہیں. ادھر 19 ادھر بھی 19. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ابو وائل نے نقل کی, جس کو امام اعمش نے اور ان سے وقی نے نقل کی, کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ ان 19 فرشتوں سے جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے نجات پا لے, تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کرے, اس کو پڑھا کرے. اس لیے کہ اس کے ہر حرف سے ایک ایک فرشتے کے مقابلے میں ڈھال بنائی ہے. 19 حروف سے 19 ڈھالیں ہیں اور 19 فرشتوں سے بچاؤ ہوگا. ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کا تعلق دوسری ایک حدیث سے ہے. وہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, تو تقریباً 34 فرشتے اس کی طرف جلدی کرتے ہیں. جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, تو 34 فرشتے اس کی طرف جلدی کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں فرشتے, 34 فرشتے. اس لیے کہ اس دعا میں بھی 34 حروف ہیں. دیکھیں میرے عزیزو, لفظ با شروع میں ہے. با, پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کی خصوصیت ہے یا نہیں. بعض علماء نے لکھا کہ سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی اور کے پاس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا بلقیس کو, تو اس خط کے مضمون میں یہ بات قرآن کی آیت بتلا رہی ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن. بلقیس کے پاس خط پہنچا تھا. یہاں پہ علماء کرام نے ایک سوال قائم کر دیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے کی بات ہے تو آگے انہو من سلیمان کیوں ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے کیوں آ گیا؟ تو ایک جواب تو یہ دیا
کہ ہدہد جب یہ خط، ہدہد ایک پرندے کا نام ہے، یہاں تفسیر ہوئی ہے سورہ نمل کی، اس میں یہ قصہ میں نے سنایا تو تفسیر میں آیا تھا. تو ہدہد خط لے کر پہنچا ہے سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے پاس. وہ سوئی ہوئی تھی تو اس کے پاس ڈال دیا خط. تو اس نے جب دیکھا کہ اوپر لکھا تھا انہ من سلیمان اور اندر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بلقیس نے جو پڑھا تھا وہ مضمون بیان کیا گیا ہے قرآن میں. تو انہ من سلیمان تو اس کا پڑھا، بلقیس کا پڑھا ہوا ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت بھی ملا، حکومت بھی ملی اور بلقیس بھی ملی، نکاح ہوا ان کے ساتھ. انہوں نے تو ایک بسم اللہ لکھی تھی. اور امام راضی نے لکھا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جب سوار ہوئے 80 سے زیادہ کچھ لوگ تھے، تو جب کشتی چلی تو یہ دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. تو آدھی بسم اللہ پڑھی تھی نوح علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی پوری قوم کو نجات عطا فرمائی. اگر یہ امت پوری بسم اللہ پڑھے گی تو پھر اس کا مقام کتنا اونچا ہو. بسم اللہ آدھی پڑھی نوح علیہ السلام نے، پوری قوم کی نجات ہو گئی. میرے بھائیوں، جو 3 لفظ اس میں آئے ہیں، لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام، اور ایسا نام ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور رحمان اللہ کا صفتی نام ہے، رحیم بھی صفتی نام ہے، اور دونوں لفظ بنے ہیں رحمت سے، رحمان بھی اور رحیم بھی. اور رحمت کے معنی دل کی نرمی، رحمت کے معنی دل کی نرمی. اگر دل نرم ہے تو ٹھیک ہے، رحمت میں. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل کی نرمی کا لفظ کیسے استعمال ہوا؟ کہا جب اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہو تو اس کا عین مراد ہوتا ہے سخاوت، عطیہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کے حروف زیادہ اس کے میننگ بھی زیادہ. عربی میں نصر کے معنی مدد کرنا اور استنصر کے معنی مدد طلب کرنا. یہ ہے عربی زبان کی خوبی. خرج کے معنی نکلنا اور استخرج کے معنی نکالنا. جتنے حروف بدلے زیادہ ہوں گے معنی زیادہ. تو رحمان کے اندر 5 حروف ہیں، را ہا میم الف اور نون، اور رحیم میں 4 حروف ہیں. تو رحمان میں زیادہ رحمت اور رحیم میں اس کے مقابلے میں کم. تو یہ رحمت کیسے ظاہر ہوگی؟ تو کہا کہ دیکھو رحمت کا زیادہ ہونا کبھی کوالٹی میں ہوتا ہے، کبھی کوانٹیٹی میں ہوتا ہے. جیسے دنیا کی ہر چیز کے اندر زیادہ جو چیز ہوتی ہے، کبھی کوالٹی میں، کوئی کوانٹیٹی میں. تو یہاں رحمان کے اندر کوالٹی کے اعتبار سے بھی رحمت زیادہ اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی زیادہ. اس سے مفسرین لکھتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الآخرہ. اللہ تعالی رحمان الدنیا بھی ہے، رحمان الآخرت بھی ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جس سے ایمان والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آخرت کے لیے رحیم کہا تو آخرت میں اللہ کی جو نعمتیں حاصل ہوگی وہ صرف ایمان والوں کو ہوگی. تو وہاں کوانٹیٹی کے اعتبار سے کم ہو گیا رحیم کے اندر. اور بعضوں نے لکھا ہے کہ رحمان الآخرہ اور رحیم الدنیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں جو ظاہر ہو
وہ رحیم کے لفظ سے اگر مانے تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کچھ اچھی بھی ہے کچھ خراب بھی ہے، لیکن آخرت کی لحاظ سے رحمان الآخرہ وہاں کی جو کوالٹی ہوگی اس کوالٹی کا تو تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر کیا کیا نعمتیں رکھی ہے، تو وہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں کوالٹی کے اعتبار سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں رکھی ہے وہ تو ایک یہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں جنت میں یہ چیزیں ملے تو بھی تمہیں احساس ہو کہ دنیا کی کیسی چیز ہے اور آخرت کی جنت کی کیسی ہے۔ یہاں کے انگور اور وہاں کے انگور، یہاں کے پھل فروٹ وہاں کے پھل فروٹ، بڑا زمین و آسمان کا فرق۔ تو یہ ہے رحمان کا لفظ اور رحیم کا لفظ۔ تو سوال یہ کہ لفظ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے اس کو تو ایک ہی یوز کیا، لیکن صفتی نام دو دو یوز کیے۔ اصل میں لفظ اللہ کے اندر قہار ہونا، اللہ تعالیٰ کا قدرت دکھانا، پاورفل ہونا، طاقتور ہونا، یہ بتلایا گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے بندہ سوچے گا کہ اللہ اتنا غالب ہے، غلبے والا اور قہر والا ہے، تو اس کا بیلنس برابر کرنے کے لیے رحمان اور رحیم دو لفظ لائے کہ بھائی یاد رکھنا اللہ کے غصے کے مقابلے میں اس کی رحمت زیادہ ہے، دو لفظ لائے رحمان اور رحیم۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ انسانوں کی تین قسمیں ہیں، دنیا میں رہنے والے انسان تین قسم کے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض تو وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض وہ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگانے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو درمیان میں، تو اللہ کا جو لفظ ہے اس سے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ ہے، قہار ہے۔ اور جو سابقون بالخیرات ہے ان کے لیے رحمان کا لفظ ہے کہ جو اللہ کی نیکیوں میں سبقت کرے گا اس کو اللہ کی رحمت زیادہ ڈھانپے گی۔ اور جو درمیان میں ہے ان کے لیے رحیم کا لفظ۔ یہ تو میرے عزیزوں بڑی گہری باتیں ہیں۔ آپ سوچئے 19 حروف ہیں اور 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، 19 کو 5 میں ملائیں تو 24 ہوتے ہیں، 24۔ جب 24 ہے تو پورے دن کے آورز بھی 24 ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا رہے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے اس کی حفاظت رہے گی، اس کی نصرت ہوتی رہے گی۔ ہم نے کیا سمجھا بسم اللہ بسم اللہ؟ ارے اللہ کے بندو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ پاور ہے کہ ایک مرتبہ قیصر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، بادشاہ کہا کہ میرے سر کا درد ختم نہیں ہوتا تو آپ اس کا کوئی علاج بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بنا کے بھیجی کہ اس ٹوپی کو پہنے رہو، تو جب تک وہ ٹوپی پہنتا تھا سر کا درد نہیں ہوتا تھا، جب نکال لیتا پھر شروع ہوتا۔ اس کو ہوا کہ بھئی کیا بات ہے، اس ٹوپی میں کون سی خوبی ہے کہ پہنتا ہوں تو درد نہیں ہوتا اور نہیں پہنتا ہوں تو ہوتا ہے؟ تو کھولا تو اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھی ہوئی۔ اور ہمارے جماعت کے ساتھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو بتلاتے رہتے ہے، وہ قصہ اپنی جگہ پر، اس میں یہی بات ہے، یہ بسم اللہ والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تھا
تو شکایت ادھر ادھر ڈھونڈا کوئی دوائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جنگل میں جاؤ اور وہاں فلانی گھاس ہے اس کو کھاؤ، کھایا تو ٹھیک ہو گئی۔ پھر کچھ مدت کے بعد وہی ہوا تو آپ خود چلے گئے اور اس درخت سے گھاس کھائی تو اب بجائے درد کے ٹھیک ہونے کے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ پوری دنیا زہر قاتل ہے، یہ پوری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا علاج میرا نام ہے۔ پہلی دفعہ میرے نام سے گئے کیا اور اب کی بار آپ خود گئے، اس وجہ سے میرے نام کی برکت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ معاف کرے میرے عزیزو، کھاتے وقت بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی، سوتے وقت بھی، حالانکہ سوتے وقت بھی کہا کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور جیتا ہوں، لیکن یاد رہتا نہیں، اور اگر یاد رہتا ہے تو معنی کا دھیان نہیں رہتا، کرے تو کیا کرے؟ یہ معنی آپ کو بتا دیا، کچھ بھی کرو اچھا کام تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تصور کر کے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ فرعون نے ایک محل بنوایا تھا، فرعون نے ایک محل بنوایا تھا، اور سب خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کو دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، لیکن فرعون تھا کہ ماننے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ کتنی دفعہ اس کو بلاؤں میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ شاید آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو ہلاک کروں، آپ تو اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو، لیکن مجھے اس کے محل کے اوپر جو بسمک اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام جو لکھا ہوا ہے، مجھے اس کی پڑی ہے کہ وہ اس کا کیا ہوگا، اس نے میرا نام اونچا کر کے رکھا، میں اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نام کی تعظیم کرو، اللہ کے نام کی جتنی ہم قدر کریں گے اتنے اس کے احکام کی قدر ہوگی۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح قدر کرنا چاہیے تھا قدر نہیں کی۔ کفار مکہ کے بارے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یا یہود کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ کچھ نہیں اتارا، تو ہم کچھ بتاتے ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، تو وہ کس نے اتاری؟ وہ اللہ نے اتاری، اسی نے قرآن اتارا۔ تو میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکات ہے۔ ایک آدمی کسی بڑے محل کے اوپر مانگنے کے لیے گیا، امام راضی نے لکھا ہے، تو اس بڑے محل والے آدمی نے کچھ چیز دے دی اور اس کو روانہ کر دیا۔ وہ لے کے چلتا ہوا دوسرے دن وہی کدائی اور کھودنے کے جو اوزار تھے وہ لے کر حاضر ہوا، اس امیر کے دروازے کو کھودنے لگا۔ امیر نے کہا کہ بھائی تیرا ارادہ کیا؟ کہا یا تو دروازہ چھوٹا کر دے یا تیری بخشش کو زیادہ کر دے۔ تیری بخشش جو ہے اتنا بڑا دروازہ رکھے تھوڑا سا دیتا ہے، تو پھر اتنا بڑا دروازہ کیوں رکھا ہے؟ یا تو دروازہ چھوٹا کر دے یا تیری جو بخشش ہے اس کو زیادہ کر دے۔ میرے عزیزو، جب یہ ایک دنیا کے انسان سے امید رکھی جا سکتی ہے تو کیا رحمان و رحیم کا نام لیں گے تو ہمارے کاموں میں کوئی نقصان ہونے دے گا؟ ہرگز۔ دیکھیے ہر کام کے اندر جہاں جہاں میں بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھاؤ۔ امام راضی نے لکھا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو یوزفل بھی، جس کے فائدے بھی ہوتے ہیں،
اور وہ ضروری بھی ہوتی ہے، وہ ضروری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نفع والی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ یہ میرا اور آپ کا سانس لینا دنیاوی اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے اور نفع دینے والا بھی. ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے اندر ہم سوچیں کبھی کہ دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، گندی اور گرم ہوا ہم پھینک رہے ہیں اور صاف ستھری ہوا لے رہے ہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے ضروری بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. اور ایک چیز ہے جو آخرت کے اعتبار سے ضروری ہے اور فائدہ مند ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے جو اندر عقائد ہے، ان عقائد کو صحیح دلیلوں سے سمجھو اور صحیح کرو اپنے عقیدوں کو، تو پھر ہمارے آخرت کے لیے وہ ضروری ہے. اور اگر صحیح عقیدہ ہوگا تو وہ نفع بھی دے گا. اگر عقیدہ فاسد ہے تو آخرت برباد. جیسے سانس لینا بند کر دیا جائے تو موت یقینی. سانس کا اندر کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے. نہیں دیکھتے یہ کورونا میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. مشین پہ رکھا گیا بچیوں کا سانس نہیں لی جا رہی ہے. کبھی ہم نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے میرے پاس رکھی؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا اس نعمت کو. نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت لے لی جاتی ہے. اس لیے ہر نعمت کو میرے عزیزو اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. اور جیسے بسم اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی محتم بشان کام میں اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ کا کام ادھورا رہے گا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام راضی نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا نام 1 مرتبہ ہے اور اس کی صفات 2 مرتبہ ہے، رحمان اور رحیم. اس میں علماء کرام نے مختلف حکمتیں لکھی. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بسم اللہ کو کیوں پڑھا جاتا ہے. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بزنس مین کیا چاہتے ہیں کہ ان کی فیکٹری سے یا ان کے کارخانے سے، ان کی سنستھا سے جو بھی چیز نکلے اس کے اوپر ان کا کوئی نشان ہو کہ انہوں نے دیا ہے. آج ایسا دور ہے، شو آف کا زمانہ ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنا نام آنا چاہیے. اگر کسی جگہ سے چیز آتی ہے تب بھی چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر پورا جگہ کا نام لکھ دو، اور نہیں لکھیں گے تو برا بھی لگے گا. تو دنیا دار لوگ یہ چاہتے ہیں. اور بادشاہ کے جو غلام ہوتے ہیں وہ بادشاہ کی جب سواریاں لیتے ہیں تو ہر سواری پہ کوئی نہ کوئی نشانی مارتے ہیں. تو جب دنیا والے جن کی ذاتی چیز کچھ بھی نہیں ہے، سب خدا کی دی ہوئی ہے، تو جو خدا کی ذاتی ہے دنیا کے اندر سب کچھ خدا کا ہے، تو پھر اس کی بھی جو چیزیں ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ ہونی چاہیے تاکہ پہلے سے ہی پتا چل جائے کہ اسی کے نام سے شروع ہوا ہے جس نے یہ چیز دی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے سواری پہ سوار ہو تو بسم اللہ. یہاں تک کہ بیوی کے پاس جاؤ وہاں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ جیسے کچھ گناہ کا کام کر رہے ہیں اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنے کی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب کہ آپ نے اس کو ثواب نہیں سمجھا. یہ ثواب کا کام ہے اپنی بیوی کے پاس جانا. ہاں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب. صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، کیسی بات؟ اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، مزے ہم لوٹ رہے ہیں اور پھر ثواب الٹا مل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائے تھے نبی کے اوپر، آپ نے اتنی محبت سے سمجھایا کہ اگر یہ کام کسی غلط جگہ پہ کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہاں ہوتا. کائی گناہ سے بچے اس کا ثواب.
اس گناہ سے بچ گئے اس کا بھی، تو کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس میں بھی بسم اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ تم میرا نام پہلے رکھو، اس لیے کہ دینے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ چیزیں دیتا، استعمال کا موقع نہیں دیتا۔ سجاد کے ساتھ کیا ہوا کہ جنت تو اس نے بنا لی، لیکن جنت میں انٹری نہیں ہو سکی۔ آدمی محل بھی بناتا ہے، بنگلہ بھی بناتا ہے، لیکن استعمال نہیں کر پاتا۔ اس لیے اپنا گھر بناؤ، اس میں بھی بسم اللہ سے شروع کرو۔ کھانا پینا سب چیزوں کے اندر بسم اللہ ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، کھانے کے وقت زور سے بسم اللہ کی عادت ڈالو، تاکہ بچے سن کر وہ کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بچہ ربیب تھا، یعنی آپ پال رہے تھے اس بچے کو، تو کھانے میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا وہ بچہ، وہ صحابی۔ تو حضور نے فرمایا سم اللہ وکل مما یلیک، ارے اللہ کا نام لے، بسم اللہ بھر اور تیرے قریب سے کھا۔ تربیت ہوتی تھی اللہ کے نبی کی۔ تو بسم اللہ کے اتنے سارے فوائد کہ شیاطین سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میری طرف نسبت ہو جاؤ، میری طرف نسبت ہو جائے۔ کسی نے ایک بہت بڑا محل بنایا، ایک بڑا محل بنایا، اور محل کے اوپر اس نے لکھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ملا ہے، یہ لکھا ھذا من فضل ربی۔ تو اس گھر کے سامنے ایک بڈھا رو رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہو، اس کا محل ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہو؟ کہا مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس کو یہ جو محل بنایا ہے اس میں نے بڑی مدد کی، اس لیے کہ چوری کرتے میں نے اس کو سکھایا تھا، جھوٹ بولتے میں نے اس کو سکھایا تھا، اور جتنے غلط دھندے ہیں پیسہ کمانے کے اور جمع کرنے کے، وہ سارے دھندے تو میں نے اس کو سکھائے۔ اور آج محل بنا لیا تو میرا تو نام ہی نہیں، ھذا من فضل ربی کہہ رہا ہے کہ میرے رب کے فضل سے مجھے ملا ہے۔ کوئی ابلیس تھا، شیطان تھا، تو کہہ رہا اپنا تو نام ہی نہیں دکھ رہا ہے کہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے اس کا پتہ نہیں۔ امام غازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جاؤ اس کو لے کر اور اس سے لا الہ الا اللہ لکھ کے لاؤ۔ تو جب لکھوانے کے لیے گئے تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا لکھ دے۔ اس انگوٹھی کے پورا لکھا ہی، لیکن جب لکھ کر لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق، ساتھ میں نام صدیق اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا؟ کہا میں نے اتنا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنا اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہر جگہ ہوگا، تو پھر کیسے میں یہاں آپ کا نام نہیں لکھتا؟ وہ آگے والا میں نے نہیں لکھوایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شرمندہ ہوئے کہ میں نے تو لکھوایا نہیں، یہ کیسے لکھ لیا؟ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ میں نے لکھوایا کہ جب آپ کا نام صدیق اکبر نے اللہ سے جدا نہیں ہونے دیا تو میں نے ان کا نام آپ سے جدا نہیں ہونے۔ تو جب میرے عزیزو ہمارے کاموں کے اندر ہر جگہ جب اللہ کا نام آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا رہے گا، ہر کام میں اللہ کو ہم یاد کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارے کام کیسے نہیں ہوتے دیکھیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام بعد میں یاد آتا ہے۔ ارے کھانا کھا لے آدھا ہو گیا، پورا ہونے کے قریب ہے، تب بھی یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لو، تب بھی پڑھ لو۔ یہ میرے عزیزو بسم اللہ کے فضائل ہے۔ ہمیں جو چیز آپ سنو کم از کم ایک مرتبہ عمل کرو، اس لیے کہ عمل کرنے سے علم باقی رہتا ہے۔ اگر آپ نے عمل کی نیت ہی نہیں کی ہے تو زندگی میں بھی عمل میں نہیں آئے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے
کہ بسم اللہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتفاق قبرستان کے اندر سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کہ ایک آدمی تو قبر میں خوب عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی تھی، وحی آتی تھی اور بہت ساری چیزوں سے ان کو نوازا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حیران کہ بہت عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس بڑی بڑی نعمتیں پہنچ رہی اور اس کو نوازا جا رہا، اور تعجب میں پڑ گئے کہ کچھ مدت پہلے گیا تھا تو عذاب تھا، اور آج میں آیا دیکھا تو اس کو تو نعمتیں مل رہی، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ دیکھ، واقعتاً اس کو تو عذاب ہو ہی رہا تھا، لیکن بات یہ ہوئی کہ جس وقت یہ گزر گیا، مر گیا تھا، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ پیدا ہو گیا اور اس کو گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا۔ لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، تو اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں بھیجا، استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو میری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ مجھے اس کا بچہ تو زمین پر رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر دوں، یہ میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو عذاب سے چھٹکارا دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، انسان کے لیے ضروری چیزوں میں سے سانس لینا ہے، اور جیسے سانس لینا ضروری ہے، سانس نکالنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آج تک اپنی زندگی میں سوچئے کہ کبھی یہ دروازہ بند ہوا کہ میرے لیے سانس کا کہ نہیں، اب سانس لینے کی یہ نہیں گنجائش نہیں، زمین کے اوپر سے یہ چیز نکل گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو آکسیجن ہے، کہا یہ سسٹم ختم ہو گیا، اب سب کو ختم ہونا ہے، دنیا سے جانا نہیں۔ ایک کورونا نے سکھا دیا لوگوں کو کہ دیکھا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت میں ہم لوگ تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو سمجھو کہ کتنی اس کی فضیلت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجوسی جو آپ کی پوجا کرنے والے وہ گئے، کہا تم مسلمان ہو؟ کہا تمہارے پاس سچائی کی، اسلام کی کوئی دلیل ہو تو ہم کو بتاؤ۔ تو کہا کہ لائیے کچھ ہے، تو زہر تھا، زہر قاتل، ایسا زہر کہ اس کو پی آدمی مر جاوے۔ اور بعض روایات میں نے پڑھا کہ ان کو ان کی قوم نے اس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ ان کے پاس جا کے کمپرومائز کرو، صلح کی بات کرو، اگر بات طے ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہو تو یہ زہر جا کے پی کے مر جانا تم لوگ۔ وہ لوگ گئے تو پوچھے کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ یہ بوتل لائے زہر کی۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ہمارا کام یہاں نہیں ہوا تو آج ہم زہر پیتے یہیں مر جائیں گے۔ کہا کہ وہ مجھے دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لیا اور اپنے ہاتھ میں سے ڈالا اور پی گئے بسم اللہ پر۔ وہ دیکھتے رہے، کہا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس سے ہتھیار سے نہیں لڑ پائیں گے، اسلام قبول کر، حقانیت ہے اسلام۔ میرے بھائیو، یہی بسم اللہ، اللہ کا نام اتنا پاورفل، اتنا طاقت والا، لیکن ہم نے اس کی قیمت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہیں بسم اللہ، ارے بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دیا ہے اسی کے نام سے میں کھا رہا ہوں، اور آگے بھی اس کی ضرورت پڑے گی ہضم کرنے کے لیے، اور ہضم کے بعد نکالنے کے لیے بھی ضرورت پڑے گی۔ تو قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے ہی اللہ کو نام لے لیا۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب استنجا خانے سے نکلتے تھے تو ہاتھ پھیر کے فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور واقعتاً میرے عزیزوں، یہ کیسی نعمتیں اللہ نے ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو ہم لوگ اگر غور و فکر کریں تو نعمتوں کی قدر، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں کے اندر بسم اللہ کو داخل کرے۔ ایک روایت کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف، آپ کے پیچھے سواری پر سوار ہونے والے حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی،
تو پھر میں نے یہ کیا، وہ صحابی فرماتے میں نے یہ عرض کیا تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو. حضور نے فرمایا کہ لا تقل تعیس الشیطان، یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو، اس لیے کہ اگر آپ یہ بولو کہ تعیس الشیطان تو شیطان موٹا ہو جائے گا، خوش ہوگا کہ دیکھو اس نے مجھے گالی، خوش ہو جائے گا. میں نے تو بسم اللہ پڑھ لیا، اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، شیطان بھاگ جائے گا کہ آج ہمارا کھانا یہاں نہیں ہے. لیکن آپ بسم اللہ کے بغیر شروع کر دیا تو شیطان بھی لے رہا ہے. اگر آپ کو یاد آ گیا کہ بسم اللہ اولہ پڑھنا ہے، اگر پڑھا وہی وہ میں کر دے، اس کا کھانا سب بگڑ جائے گا. میرے بھائی قربان جائے کہ دین کے اوپر جس نے کھانے کا طریقہ بتایا، جس نے سونے کا طریقہ بتایا، جس نے استنجا کا طریقہ بتایا، اگر ہم ہی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی قدر کرو، دین کی تعلیمات کی قدر کرو اور اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرو. صرف سننے تک کافی نہیں میرے بھائیو، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، اللہ سے مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرماوے اور زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے. یہ دعا اللہ جہاں آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.